کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ فضائے رحمت جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ زمین کا حفاظتی غلاف جس میں اللہ کی نشانیاں اور حکمت پنہا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے ایک گہرے تفکر کی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زمین کا یہ حفاظتی غلاف، یہ کرہ ہوائی محض اتفاق ہے یا ایک عظیم الشان ڈیزائن کا شاہکار؟ یہ وہ نادیدہ چھتری ہے جو ہمیں ہر لمحہ موت کے ہزاروں خطرات سے بچا رہی ہے۔ آج ہم اس فضا کے کچھ ایسے چھپے ہوئے معجزات کو بے نقاب کریں گے جنہیں جان کر آپ کا دل اللہ کی حکمت اور قدرت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری فضا میں نائٹروجن کی 78% موجودگی صرف ایک اتفاق نہیں بلکہ زندگی کے لیے ایک لازمی شرط ہے؟ نائٹروجن ایک غیر فعال گیس ہے جو آکسیجن کی شدید آتش گریت کو کم کرتی ہے، اسے ایک محفوظ سطح پر رکھتی ہے تاکہ آگ بے قابو نہ ہو۔ اگر نائٹروجن کم ہوتی تو ایک چھوٹی سی چنگاری بھی زمین کو بھسم کر سکتی تھی، اور اگر زیادہ ہوتی تو آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہو جاتی کہ سانس لینا ناممکن ہو جاتا۔ یہ تناسب اتنا دقیق ہے کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی زندگی کو ناممکن بنا دیتی۔ کیا یہ توازن کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد میں فرماتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ یہ تناسب اس بات کی گواہی ہے کہ ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہماری فضا کا دوسرا حیرت انگیز پہلو اوزون کی تہ ہے، جو زمین سے تقریباً 15 سے 35 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ یہ تہ سورج سے آنے والی انتہائی خطرناک بالائے بنفشی یو وی بی اور یو وی سی شعاؤں کا 97 سے 99% جذب کر لیتی ہے۔ اگر یہ شعائیں زمین تک پہنچتی تو تمام جانداروں میں کینسر، ڈی این اے کی تباہی اور فصلوں کی بربادی یقینی تھی۔ اوزون کے مالیکیول O3 کا بننا اور ٹوٹنا ایک پیچیدہ کیمیائی عمل ہے جو خود بخود اس توانائی کو جذب کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک گیس کی یہ خاص شکل عین اسی اونچائی پر موجود ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، سورہ الانبیاء 32۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فضا کی مختلف تہوں میں درجہ حرارت کا نظام کتنا منفرد ہے؟ اسٹریٹوسفیئر میں، جہاں اوزون کی تہ ہے، درجہ حرارت اونچائی کے ساتھ بڑھتا ہے، جو عام طور پر اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ درجہ حرارت کا التوا، ٹیمپریچر انورژن، اوزون کے یو وی شعاؤں کو جذب کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اس تہ کو مستحکم رکھتا ہے اور اسے زمین کی سطح سے ملنے سے روکتا ہے۔ یہ استحکام اوزون کی تہ کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور اسے اپنا حفاظتی کام جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا یہ ایک بے مقصد نظام ہو سکتا ہے؟ ہماری فضا کی میزوسفیئر نامی تہ جو زمین سے 50 سے 85 کلومیٹر اوپر ہے، شہاب ثاقب میٹیورز کو چلانے کا کام کرتی ہے۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پتھر اور دھول کے ذرات خلا سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ میزوسفیئر میں داخل ہوتے ہی یہ ذرات ہوا کے مالیکیول سے رگڑ کھا کر چل جاتے ہیں اور زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی راکھ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ تہ نہ ہوتی تو ہماری زمین پر ہر روز شہاب ثاقب کی بارش ہوتی جو زندگی کے لیے تباہ کن ہوتی۔ یہ تہ ایک قدرتی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ کیا یہ ایک بہترین عمل ہے کہ ہوا کی کثافت اور ساخت عین اس طرح ہے کہ وہ ان خطرناک اجزاء کو روک سکے؟ زمین کے گرد وان ایلن ریڈیشن بیلٹس کا وجود ایک اور حیران انگیز حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ بیلٹس جو زمین کے مقناطیسی میدان سے بنتے ہیں، سورج سے آنے والی مہلک شمسی ہواؤں، سولر ونڈز اور کاسمک ریز کے چارج شدہ ذرات کو پھنسا لیتے ہیں۔ اگر یہ ذرات زمین کی سطح تک پہنچ جاتے تو ہمارے ڈی این اے کو شدید نقصان پہنچاتے اور تمام الیکٹرانک آلات کو تباہ کر دیتے۔ یہ بیلٹس ایک ندیدہ قید خانہ ہے جو ان قاتل ذرات کو زمین سے دور رکھتے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ زمین کا مقناطیسی میدان عین اس طرح سے کام کرتا ہے کہ یہ حفاظتی بیلٹس بن سکیں؟ آئنوسفیئر نامی فضا کی تہ جو 80 سے 600 کلومیٹر اوپر ہے، ریڈیو مواصلات کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سورج کی شعائیں اس تہ میں موجود گیسوں کو آئونائز کرتی ہیں، جس سے یہ تہ ریڈیو لہروں کو منعکس ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ یہ خصوصیت ہمیں دنیا بھر میں ریڈیو سگنلز بھیجنے اور وصول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اگر یہ تہ نہ ہوتی تو طویل فاصلے پر مواصلات ناممکن ہوتا۔ یہ نظام کس نے بنایا جو انسانوں کے لیے رابطے کا ذریعہ بن گیا؟
ہماری فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار صرف 0.04% ہے، جو کہ بہت کم لگتی ہے، لیکن یہ زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ گیس سورج کی حرارت کو جذب کر کے زمین کو ایک مناسب درجہ حرارت پر رکھتی ہے، جسے گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اس کے بغیر زمین ایک برفانی سیارہ ہوتی جہاں زندگی ممکن نہ ہوتی۔ ساتھ ہی یہ پودوں کے لیے خوراک کا بنیادی جزو ہے، جو فوٹوسنتھسس کے ذریعے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ اگر یہ مقدار زیادہ ہوتی تو زمین بہت گرم ہو جاتی، اور اگر کم ہوتی تو بہت ٹھنڈی۔ کیا یہ تناسب کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ ہے؟ فضا میں پانی کے بخارات، واٹر ویپر کی موجودگی، جو کہ صرف 0.25% سے 4% تک متغیر ہوتی ہے، زمین کے درجہ حرارت کو منظم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ پانی کے بخارات ایک طاقتور گرین ہاؤس گیس ہیں جو حرارت کو جذب کر کے اسے فضا میں برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بادلوں کی تشکیل اور بارش کا سبب بنتے ہیں، جو زمین پر پانی کی تقسیم اور درجہ حرارت کے توازن کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک خود ساختہ موسمیاتی نظام ہے جو زمین کو متعدل رکھتا ہے۔ کیا یہ خود بخود بن گیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری فضا کا دباؤ، ایٹماسفیرک پریشر، کتنا اہم ہے؟ زمین کی سطح پر فضا کا دباؤ تقریباً 147 پاؤنڈ فی مربع انچ ہے، جو کہ ہمارے جسموں کے اندرونی دباؤ کے ساتھ بالکل متوازن ہے۔ یہ دباؤ ہمارے خون کو رگوں میں رکھنے، پانی کو مائع حالت میں رکھنے اور ہمارے خلیوں کو پھٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ دباؤ بہت کم ہوتا تو ہمارے جسم پھٹ جاتے اور پانی ابل جاتا، اور اگر بہت زیادہ ہوتا تو ہمارے پھیپھڑے کام نہ کر پاتے۔ یہ ایک انتہائی دقیق توازن ہے۔ فضا میں ایروسولز یعنی دھول اور چھوٹے ذرات کی موجودگی بادلوں کی تشکیل کے لیے لازمی ہے۔ یہ ذرات پانی کے بخارات کے لیے مرکزے کا کام کرتے ہیں، جن کے گرد پانی کے قطرے جمع ہو کر بادل بناتے ہیں۔ اگر یہ ذرات نہ ہوتے تو بادل بننا تقریباً ناممکن ہوتا اور بارش نہ ہوتی، جس سے زمین بنجر ہو جاتی۔ یہ نادیدہ ذرات ایک عظیم الشان آبی چکر کا حصہ ہے جو زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ زمین کے مقناطیسی میدان کی فضا کے ساتھ تعامل سے ایک اور حفاظتی ڈھال بنتی ہے، جسے میگنیٹوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ ڈھال سورج سے آنے والے خطرناک چارج شدہ ذرات کو زمین سے دور موڑ دیتی ہے۔ یہ ذرات اگر زمین تک پہنچ جائیں تو نہ صرف ٹیکنالوجی کو تباہ کر دیں بلکہ جانداروں کے لیے بھی مہلک ثابت ہوں۔ یہ ایک ندیدہ مقناطیسی بلبلہ ہے جو زمین کو خلا کی بے رحم تباہ کاری سے بچاتا ہے۔ فضا میں موجود نائٹروجن کی فکسیشن، نائٹروجن فکسیشن کا عمل بھی ایک معجزہ ہے۔ اگرچہ نائٹروجن فضا کا 78% حصہ ہے، لیکن پودے اسے براہ راست استعمال نہیں کر سکتے۔ بجلی چمکنے، لائٹننگ کے دوران پیدا ہونے والی شدید توانائی فضا میں موجود نائٹروجن اور آکسیجن کو ملا کر نائٹریٹس بناتی ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں اور پودوں کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی کھاد فیکٹری ہے جو ہر روز لاکھوں ٹن کھاد تیار کرتی ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ بجلی کا یہ عمل عین اسی طرح سے ہوتا ہے جو زمین کی زرخیزی کے لیے ضروری ہے؟ ہماری فضا کی ٹروپوسفیر نامی تہ جو زمین سے تقریباً 12 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، وہ واحد تہ ہے جہاں ہم سانس لیتے ہیں۔ اس کی اونچائی اور کثافت زندگی کے لیے بالکل موزوں ہے۔ اگر یہ تہ زیادہ اونچی ہوتی تو آکسیجن بہت زیادہ پھیل جاتی اور سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور اگر کم ہوتی تو ہوا کی مقدار کم پڑ جاتی۔ یہ ایک محدود مگر کامل سانس لینے کی جگہ ہے۔ زمین کی فضا کا روزانہ پھیلنا اور سنکڑنا، جسے ایٹماسفیرک بریدنگ کہتے ہیں، بھی ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ دن کے وقت سورج کی حرارت سے فضا پھیلتی ہے اور رات کو ٹھنڈا ہو کر سنکڑ جاتی ہے۔ یہ عمل فضا میں ہوا کی گردش، درجہ حرارت کی تقسیم اور موسمیاتی نظام کو متحرک رکھتا ہے۔ یہ قدرتی وینٹیلیشن سسٹم ہے جو فضا کو تازہ اور متحرک رکھتا ہے۔ فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کا سائیکل، کاربن ڈائی آکسائڈ سائیکل بھی ایک دقیق نظام ہے۔ پودے فوٹوسنتھسس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، جبکہ جانور اور انسان آکسیجن جذب کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل توازن ہے جو فضا میں ان گیسوں کی مقدار کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو زندگی کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ اب ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ یہ سب محض اتفاق ہے؟
کیا یہ بے جان مادے کی اندھی قوتوں کا نتیجہ ہے؟ ایک سائنسی نظریہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سب کچھ بے ترتیب ارتقاء اور قدرتی قوانین کے تحت ہوا ہے، ان دقیق تناسب اور پیچیدہ میکانزم کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ قدرتی قوانین صرف یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یہ قوانین اور ان کے تحت چلنے والا نظام زندگی کے لیے اتنا کامل کیوں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ سب اتفاق ہے ایسا ہے جیسے یہ دعویٰ کرنا کہ ایک گھڑی خود بخود بن گئی، اس کے پرزے خود بخود اس ترتیب میں آ گئے کہ وہ وقت بتانے لگے۔ فضا کا ہر جزو، ہر طے، ہر عمل ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی معمولی سی تبدیلی زندگی کو ناممکن بنا دے۔ ریاضیاتی طور پر اتنے سارے عوامل کا ایک ساتھ زندگی کے لیے بالکل موزون حالات میں آنا اتفاق سے ناممکن ہے۔ یہ تمام سائنسی حقائق ایک ہی نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک عظیم الشان ڈیزائنر، ایک خالق جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی واضح نشانیاں ہیں، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے اس فضا کو زندگی کے لیے ڈھال بنایا، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری زمین کا یہ حفاظتی غلاف، یہ کرہ ہوائی، اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی ہر تہ، ہر گیس کا تناسب، ہر حفاظتی میکانزم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات کسی بے ترتیب حادثے کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان خالق کے کامل ڈیزائن کا مظہر ہے۔ آئیے ہم اس عظیم نعمت پر غور کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ایسی محفوظ پناہ گاہ عطا کی ہے۔ اللہ کی تخلیق میں مزید حیرت انگیز نشانیاں دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔